اور اس امت سب سے بہتر امت ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، اس امت کو پیدا کیا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے. اس روئے زمین پر جتنے انسان آباد ہیں ان کی بھلائی کے لیے پیدا کی. اور یہ عظیم صفت یہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان وہ صرف اپنے مفاد کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ پوری انسانیت کے مفاد کو دیکھتا، اور وہ پورے انسانوں کے جتنے انسان اس دنیا میں آباد ہیں اس کرۂ ارض کے اوپر، ان سب کی بھلائی سوچتا ہے. وہ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا کہ بس خود پیدا ہو اور کھائے پیے مزے اڑائے اور چاہے عبادت بھی کر لے اور بس قبر میں چلا جائے، بلکہ اس کو پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ جس طرح اپنی بھلائی سوچتا ہے اور اپنے لیے عیش و آرام کی خواہش رکھتا ہے، اور جس طرح اپنے لیے اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچا کر مجھے جنت میں داخل کر دے، اسی طرح اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ساری انسانیت ایسی ہی ہو جائے، سارے انسان وہ نیک بن جائیں، ایمان لے آئیں، نیک بن جائیں، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف کرے اور پھر ہمیں ایمان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، اسی طرح ایک مومن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے دنیا کے انسان ہیں. یہ خواہش کس طرح اس خواہش پر عمل ہوتا ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ساری لوگوں کی بھلائی چاہنے کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تمہیں صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچانا، اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی دوزخ سے بچانا یہ ایک مومن کا فرض ہے. ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ اس کے دل میں یہ فکر ہو، یہ تڑپ ہو کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے تو میں کسی طرح اس کو اس سے نکال. اور یہ تڑپ مومن کو ورثے میں ملی ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی اور اس پر پروانے آ کر گرتے ہیں اس آگ کے اوپر، اور میں ان کو پکڑ کر وہاں سے نکالتا اور میں کولیاں بھر بھر کر لوگوں کو چاہتا ہوں کہ وہ جہنم سے بچے، جہنم سے الگ رہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی دل میں، اتنی آپ کو فکر تھی اپنی امت کی اور سارے انسانوں کی کہ کسی طرح میں ان کو جہنم سے نجات دلا دوں. اور اس کے لیے آپ اتنے غمگین، اتنے متفکر رہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم میں یہ کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، تم اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے اس فکر میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. تمہارا کام تو یہ ہے کہ پیغام پہنچا دو، کوشش کر لو، وہ تم نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کے بعد جو دن رات تم اس فکر میں گھل رہے ہو کہ کسی طرح یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور ایمان لے آئیں، تو کیا اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے؟ اتنی شفقت سے، اتنے پیار سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر اور یہ سوچ عطا کرنے کے لیے اس امت کو خیر امت، سب سے اچھی امت قرار دیا کہ یہ سوچ اور یہ فکر یہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی انتہا ہو گئی. آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، آپ آخری پیغمبر. پچھلے پیغمبر خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے جو قیامت تک آنے والی ہے اس ساری انسانیت کے لیے مبعوث فرمایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا ہے، بشارت دینے کے لیے جنت کی اور ڈرانے کے لیے جہنم سے. سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے. قیامت تک آنے والے سارے انسان بس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام میں داخل ہے. تو اس لیے جس طرح آپ نے اب نبوت ختم ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ سونپا کہ تم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہیں دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا کہ وہی کام کرو جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا کہ دعوت، لوگوں کو دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو. لہذا ہر مسلمان کے ذمے یہ فرض، یہ کسی صرف یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ علماء کا کام ہے، یہ مدرسے والوں کا کام ہے، یہ دینی جماعتوں کا کام ہے، تبلیغ جماعت کا کام نہیں، یہ ہر انسان کا کام ہے. کیا ہے کہ وہ حتی الامکان لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکنے کی پوری کوشش کرے. www.darsequran.com